بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی پر آخرت میں کیا اجر ملتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سرکار کی محبت میں اور اپنی روح کی تسکین کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام ثویبہ تھا۔ وقت ولادت اس نے اسے حضرت آمنہ کے گھر بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی عبداللہ کے گھر ولادت ہونے والی ہے، میری بھاوج آمنہ کی خدمت کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو ثویبہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی کے گھر بیٹا عطا کیا ہے۔ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اسے بہت برے حال میں دیکھا تو اس سے پوچھا کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا کہ میں سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر کچھ سیراب کیا جاتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اسی واقعے کو عظیم محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو لہب مر گیا تو میں نے اس کو 1 سال بعد خواب میں بہت برے حال میں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے پایا کہ تمہاری جدائی کے بعد آرام نصیب نہیں ہوا بلکہ سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن ہر سوموار کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ عذاب میں تخفیف کی وجہ یہ تھی کہ سوموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور ثویبہ نے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو اس نے اسی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ابو لہب کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا تو اسے پوچھا گیا کہ تیرا حال کیا ہے؟ وہ بولا میں تو آگ میں ہوں، تاہم ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہر پیر کو میری ان 2 انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پیتا ہوں، اور مجھے یہ تخفیف اس وجہ سے ملتی ہے کہ میں نے ثویبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے جس کے بارے میں قرآن میں مذمت نازل ہوئی کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی کرنے پر یہ جزا عذاب سے تخفیف دی جاتی ہے، تو اس مسلمان امتی کی جزا کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے تحت رقم تراز ہیں۔ یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو کیا مقام ہوگا اس مسلمان کا جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہو اور ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرے۔ ہاں عوام کی ایجاد کردہ بدعات مثلا ناچ گانے اور محرمات و منکرات سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے انسان میلاد کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب دشمن خدا ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی حضور علیہ السلام کی شب میلاد خوشی کرنے پر عذاب میں کمی پاتا ہے، تو وہ مسلمان جو محب اور محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میلاد کی خوشی کرنے اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے پر کیا مقام پائے گا؟ خدا کی قسم میرے نزدیک اللہ کریم ایسے مسلمان کو اپنے فضل سے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔